السلام علیکم ناظرین، میں فاروق عباسی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فاروق ڈائریز۔ ناظرین، ابھی میں ویڈیو میسیجز اپلوڈ کر رہا ہوں وداؤٹ ایڈیٹنگ۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد جب میرا یہ ڈرائی رن سیشن ختم ہوگا تو آپ کو میری انشاءاللہ ایڈیٹنگ کے ساتھ اور پراپر تھمب نیل کے ساتھ ویڈیوز ملیں گی یوٹیوب چینل کے اوپر۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن پریس کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ لیٹس کم ٹو دا پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے لا آف اٹریکشن کے اوپر۔ لا آف اٹریکشن کی گولڈن ایگزامپل یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے آدھا بھرا ہوا گلاس رکھا جائے تو جو لوگ نیگیٹیوٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ آدھا خالی نظر آئے گا، لیکن جو لوگ اس کو پازیٹیو تھنکرز ہیں اور پازیٹیوٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں انہیں وہ آدھا گلاس بھرا ہوا نظر آئے گا۔ تو زندگی کے بارے میں بھی بالکل یہ سوچ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو تھنکر ہیں تو لائف میں اگر آپ مثبت سوچتے ہیں تو آپ کو بہت ساری پازیٹیوٹیز اپنے ارد گرد نظر آئیں گی۔ اگر آپ نیگیٹو تھنکر ہیں اور ہر چیز میں سے نیگیٹیوٹی کا اسپیکٹ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ارد گرد ہر چیز سے گلا شکوہ ہوگا۔ میں اپنی ریئل لائف کی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ہم نے چند سال پہلے پل کنٹیننٹل ہوٹل راولپنڈی میں ایک ٹریننگ سیشن رکھا تھا ڈاکٹرز کے لیے، جس میں ہمارے ٹرینر طارق خان صاحب کراچی سے آئے تھے اور ٹائم مینجمنٹ کے اوپر وہ سیشن تھا۔ اس میں ہمارے راولپنڈی کے ایک بڑے مشہور و معروف چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں، اس وقت ہولی فیملی میں جاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کویشچن ریز کیا اور کچھ اپنے آبجیکشنز جو ہیں وہ شیئر کیے، گورنمنٹ پالیسیز کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ہمارے جو ٹرینر تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سر آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا گورنمنٹ جاب میں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ مجھے جو ہے 20 سال ہو گئے گورنمنٹ جاب کرتے ہوئے۔ تو ٹرینر نے کہا کہ 20 سال سے آپ گورنمنٹ جاب بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں ان سے نالا بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پیراڈاکس ہے، بہت بڑا یہ تضاد ہے کہ آپ اپنا 80% ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں جن پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ گورنمنٹ جو پالیسیز بناتی ہے وہ پالیسیز ایک کامن مین سے پوچھ کر نہیں بناتی، اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ کامن مین کے انٹرسٹ میں پالیسیز بنتی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جو پالیسی ساز ہے وہ کامن مین کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ایک کامن مین ان پالیسیز کے اوپر جو گورنمنٹ کی سطح پہ بنتی ہیں، جن میں پالیسی میکنگ میں، ڈیسیژن میکنگ میں اس سے رائے نہیں لی جاتی یا اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور آپ اپنا 80% ٹائم اگر ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کریں گے، سوچیں گے جن پہ کوئی آپ کا اختیار نہیں ہے، جبکہ 20% ٹائم آپ اس کام کو دیں گے جس پہ آپ کا 100% اختیار ہے، تو یہ ایک لا آف اٹریکشن کی ایک اور مثال ہے کہ اگر آپ اکثر و بیشتر وہ لوگ جو گورنمنٹ کی پالیسیز سے نالاں ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تنقید کئی جگہوں پہ جائز بھی ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ان کا اختیار نہیں ہے ان پہ وہ اپنا غور و فکر کا، اپنی ٹائم کا زیادہ تر حصہ اس پہ سوچنے میں صرف کر دیتے ہیں۔ 80% جو وقت ہے وہ اس کے اوپر صرف کر دیتے ہیں، جبکہ جو ان کے اختیار میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں، اپنے جاب کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے کہ اگر آپ مثبت سوچیں گے تو مثبت چیزیں آپ کے قریب آئیں گی، اگر آپ منفی سوچیں گے تو منفی چیزیں اٹریکٹ ہوں گی، یعنی اس کو کہتے ہیں لائک اٹریکٹس لائک۔ ایک بڑا مشہور ناول ہے جو کہ بہت عرصہ اس میں رہا ہے بیسٹ سیلر میں، الکیمسٹ۔ اس کا جو آتھر ہے پاولو الکوہلو، اس نے ایک بڑا زبردست اس کے اندر ایک جملہ لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ پورے فوکس کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی آبجیکٹو ہے جس کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو قدرت ہواؤں کو کہتی ہے وہ آپ کا ساتھ دے، ریت کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتے ہیں، یہ جو قدرت کی قوتیں ہیں وہ سب کی سب آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں آپ کا آبجیکٹو اچیو کرنے کے سلسلے میں۔ تو لا آف اٹریکشن یہ ہے کہ آپ اگر پازیٹیو تھنکر ہیں تو آپ کو زندگی کے ہر موقع، ہر موڑ، ہر ڈیفیکلٹی کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی اپرچونٹی نظر آئے گی۔ لیکن اگر آپ نیگیٹو تھنکر ہیں تو پھر اگر ہوا بھی چل رہی ہوگی تو آپ کہیں گے کہ یہ ہوا اس ڈائریکشن میں کیوں چل رہی ہے، آپ کو ہوا کے چلنے پر بھی اعتراض ہوگا۔ تو میری آپ سے یہ التماس ہے، جتنے دوست احباب اس وقت پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جو ہماری ایک پروگریس ہے اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے اور آپریشن لیول پہ جو ڈیفیکلٹیز ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں اس میں وہ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں،
ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ پروگریس کر رہے ہوتے ہیں، جب ملک پروگریس کر رہا ہوتا ہے اور بڑی تیزی سے پروگریس کرتا ہے، تو پھر وہ اتنا ہی زیادہ ولنریبل بھی ہو جاتا ہے. مثلا ایک ایتھلیٹ ہے، وہ دوڑ میں آپ میراتھن میں جب وہ بھاگتا ہے تو اس کے آگے ہلکی سی بھی ایک ہرڈل آ جائے تو وہ اسے ہٹ کر کے گر سکتا ہے، نقصان اٹھا سکتا ہے. جب آپ تیز بھاگتے ہیں تو پھر آپ ولنریبلٹی میں بہت ہائی رسک میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے ایک خاتون جو ہے وہ جب پریگنینسی میں ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں انکریزڈ فزیکل سٹیٹس میں ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک رسک میں ہوتی ہے کہ اس نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے آنے والے جو بچہ ہے یا بچی ہے اس کا بھی، اس نے بیبی کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس کنڈیشن میں ولنریبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ماشاءاللہ سفارتی میدان میں بے مثال کامیابی حاصل کی ہے. اسی طرح سے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان نے بہترین کامیابیاں حاصل کی ہیں. ہم نے اپنی ایٹامک پاور جو حاصل کی ہے اس میں پوری دنیا ہماری اس حیثیت کو تسلیم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو موٹر ویز کا جال بنا ہے ملک کے اندر، وہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا بھی ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کے ساتھ اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال اس کا فائدہ کامن مین کو بھی ہو رہا ہے. آج فاصلے سمٹ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ملک میں اوور آل بھی بہت کام ہو رہا ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، اور پنجاب میں خصوصاً پنجاب میں تو وہ اپنے پیک پر ہے. لہٰذا پاکستان اگر اس دوڑ میں کچھ آپریشنل لیول کے اوپر اگر مشکلات کا شکار ہے تو اسٹریٹجک لیول پہ پاکستان بے شمار کامیابی میں سمیٹ رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اگر اپنے قوم کو مسلسل مایوسی کی باتیں کریں گے، نیگیٹو تھنکنگ کریں گے، آپ ہر چیز میں گلا شکوہ کریں گے، تو آپ کی آنے والی نسلیں بھی ڈسٹرب ہوں گی. جو بچے ہیں وہ بھی نیگیٹیوٹی لے کے گرو کریں گے. لہٰذا بچوں کو ایک فاتحانہ سوچ دیں، انہیں آپ ایک وننگ ایٹیٹیوڈ دیں اور انہیں بتائیں کہ مشکلات تو ہیں لیکن مشکلات کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. اور جس پروگریس میں ہم جا رہے ہیں، جس میں ہماری سفارتی کامیابیاں ہیں، جس میں ہماری اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو ہم نے بہت کچھ الحمدللہ حاصل بھی کیا ہے. میں اگر اپنے تجربے کی بات کروں تو بچپن میں جب ہم ٹریول کرتے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن تھا، وہ تھا ہمارا جی ٹی روڈ کا. اور جی ٹی روڈ سے ہم ٹریول کرتے تھے تو کئی گھنٹے بھی لگ جاتے تھے. پھر جی ٹی روڈ کی بڑی خستہ حالت تھی، جس میں ہمیں سفر کا جو بڑا مشکل سفر ہوتا تھا، کھڈے تھے روڈوں کے اوپر. جبکہ آج آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کے پاس ماشاءاللہ پاکستان میں ایک سینٹرل روٹ ہے سی پیک کا، ایک ایسٹرن روٹ ہے اور ایک جو ہے وہ ویسٹرن روٹ ہے. ایسٹرن روٹ بھی تقریباً کمپلیشن کے قریب ہے اور ایک جال بچ چکا ہے پاکستان میں. آپ شمالی علاقہ جات کی بات کریں تو ہمارے سوات والی سائڈ پہ موٹر ویز ہیں، مری میں موٹر ویز ہیں، آپ کے ناران کاغان والی سائڈ پہ موٹر ویز ہیں، اور کراچی تک، گوادر تک الحمدللہ موٹر ویز ہماری آپریشنل ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. کچھ عرصے کے بعد مزید اس کے اندر بہتری آ جائے گی. تو ہماری اس ساری سچویشن کو اگر ہم پازیٹیولی دیکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ ہم خود اپنے کام پہ بھی فوکس کریں گے، اپنے بچوں کو بھی اچھا میسج دیں گے، اور پاکستان کے حوالے سے ان کو ایک پازیٹیو میسج جائے گا ہماری آنے والی نسلوں کو. تو میری ان تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ آپ مہنگائی کی مشکلات کا جو آپ کنسرن شو کرتے ہیں وہ بالکل جینون ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا سسٹم کے اندر لوپ ہولز ہیں وہ بھی جینون ہیں، لیکن اوور نائٹ یہ ساری چیزیں بہتر نہیں ہوتی. ابھی بہت سارے ایسے محکمے ہیں پاکستان میں جو کہ ماشاءاللہ بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں. جیسے ہمارا نادرا کا محکمہ ہے. پہلے مجھے یاد ہے کہ شناختی کارڈ بنانے کے سلسلے میں جب ہم جاتے تھے تو ہمیں وہاں پہ باہر جو نادرا کے آفس کے باہر بیٹھے ہوئے، جو شناختی کارڈ آفس کے باہر بیٹھے ہوئے ٹاؤٹ تھے، انہیں کمیشن دینا پڑتا تھا پاسپورٹ بنوانے کے لیے بھی، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بھی. لیکن اب ایک پراپر سسٹم ہے، آپ جا کے ٹوکن لیتے ہیں، آپ لائن میں بیٹھ جاتے ہیں، نمبر آنے پہ سارا پروسیس آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کے لیے آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹوکن لیتے ہیں، کوئی سفارش کی ضرورت نہیں ہے. واٹر کنیکشن کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں، اس کا بھی انہوں نے ایک آٹومیٹک سسٹم کر دیا ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے، کیومیٹک سسٹم ہے. پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ بہتری بھی آ رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے اس میں ہمارے چیلنجز بھی کم نہیں ہیں. ہم چاروں طرف سے
مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بہت اچھی پرفارمنس شو کی ہے. لہٰذا میری یہ گزارش ہے، میرے میسج کا جسٹ یہ ہے کہ آپ مثبت سوچیں گے تو مثبت چیزیں آپ کے پاس آئیں گی، اور اگر منفی سوچیں گے تو پھر آپ کو ہر چیز میں سے نیگیٹو آسپیکٹ نظر آئے گا. بہت شکریہ. اگر یہ میسج آپ کو پسند آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، بیل کا آئیکن پریس کریں اور اس کو سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.